کہتے ہیں بدعت ہے. کیا کہتے ہیں؟ میں نے ایک کو پکڑ لیا, میں نے کہا بدعت کسے کہتے ہیں؟ توجہ ہے. میں نے کہا بدعت کسے کہتے ہیں؟ بولا جو کام رسول کے زمانے میں نہ ہوا بعد میں ہوا وہ بدعت. بولا بدعت حرام ہے, گمراہی ہے. توجہ کرنا, ذہن حاضر رکھنا. بڑا اچھا جواب دیا تھا. میں نے کبھی تم بھی دے دو گے جواب؟ میں نے کہا اچھا, بہت اچھی بات. سب لوگوں کو اکٹھا کر لیا. میں نے کبھی اکٹھے ہو جاؤ. ہاں, میں نے کہا مولانا جی بتائیے بدعت کسے کہتے ہیں؟ بولا جو کام رسول کے زمانے میں نہ ہوا ہو, صحابہ کے زمانے میں نہ ہوا ہو, بعد میں ہوا ہو, وہ بدعت ہے. بولا ہر بدعت گمراہی ہے. تو میں نے کہا جو رسول کے زمانے میں نہیں تھا, صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا, بعد میں وہ غلط. بولا بالکل غلط. میں نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ بولا بند کرنا چاہیے اسے. میں نے کہا تو تھا نبی کے زمانے میں؟ یار بھائی یار میرا سوال غلط تو نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہا کہ جو کام رسول کے زمانے میں, جو چیز رسول کے زمانے میں نہ تھی اور صحابہ کے زمانے میں نہ تھی, وہ نہ ہو, بند ہو. تو تھا؟ بولا نہ. میں نے کہا ابو بکر کے زمانے میں تھا؟ بولا نہ. عمر کے زمانے میں تھا؟ بولا نہ. میں نے عثمان غنی کے زمانے میں؟ بولا نہ. مولا علی کے زمانے میں؟ بولا نہ. حسن حسین کے زمانے میں؟ بولا نہ. میں نے کہا جب نہیں تھا تو زندی بدعت تو تو بھی ہے, اسے بھی پکڑ کے بند کرو. کرو بان. جب یہ ہو جائے گا بان, ہماری ٹینشن فری. بات ہے کہ نہیں؟ اگر ہر کام حرام ہو جائے تو ہم اور آپ بھی تو نہیں تھے یار رسول کے زمانے میں. ہاں, تو بدعت کی بھی 3 قسمیں میرے بھائی. ایک بدعت حسنہ, بدعت سیئہ, بدعت مباح. بدعت حسنہ اچھی بدعت جیسے پکی مسجد ہے, اور یہ قرآن کا نسخہ جو کاغذ پہ لکھا ہوا ہے یہ بدعت حسنہ. اور جیسے اذان مائک میں ہو رہی ہے بدعت حسنہ. اور جیسے ٹرین میں, پلین میں, موٹر سائیکل پہ, سائیکل پہ سفر کر رہے ہیں یہ بدعت مباح. سفر کرو تو کوئی ثواب نہیں, نہ کرو تو کوئی عذاب نہیں. سنیما گھر ہے, فلم ہے, ٹی وی ہے, مووی ہے, یہ بدعت سیئہ یعنی یہ حرام والی بدعت ہے. تو یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا بدعت کون سی ہے. اللہ اللہ, ذرا غور کرو. میرے نبی دنیا میں تشریف لائے, ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی. کتنی تاریخ تھی؟ 12 تاریخ. اچھا, اس میں علماء کا اختلاف ہے. کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ نبی جب دنیا سے تشریف لے گئے تب بھی 12 ہی تاریخ تھی, یعنی آنے کی تاریخ بھی 12. اور اب ہم جلوس محمد ہی نکالتے ہیں, ہم خوش ہوتے ہیں, تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تم آنے کی خوشی منا رہے ہو کہ جانے کی. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے نبی ظاہری طور پہ چلے ہی تو گئے, مگر بیٹا نبی اب بھی زندہ ہے. ہم نبی کو مردہ مانتے ہی نہیں, ہم نبی کو مردہ مانتے ہی نہیں. ہمارا تو عقیدہ ہے کہ انبیاء آج بھی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں, اور ایسے زندہ ہیں کہ رزق دیے جاتے ہیں, ایسے زندہ ہیں. نبی فرماتے ہیں میں محبت والوں کا درود اپنے کانوں سے سنتا ہوں. نبی فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو بھی کچھ ہو رہا الی یوم القیامہ, اور قیامت تک جو بھی کچھ ہونے والا, ان ساری چیزوں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. اب ذرا غور کیجئے, تو نبی تو زندہ ہے, تو ہماری نیت تو آنے کی ہے, مرنے کا تو ہمارے ہاں نبی کے لیے ہے ہی نہیں. ہم تو یہ مانتے ہی نہیں کہ نبی مردہ, ہم تو نبی کو زندہ مانتے ہیں. اعلیٰ حضرت سرکار جبھی تو فرماتے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, مگر ایسی کہ فقط آنی ہے, پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. سنو لوگو, اگر اس مہینے میں نبی نہ تشریف لائے ہوتے تو دنیا میں کوئی چیز نہ ہوتی. اللہ نے جب نبی کو پیدا نہ کیا تھا تو کائنات میں کسی چیز کو پیدا نہ کیا تھا. اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کو پیدا کر دیا. وہ الگ بات ہے کہ دنیا میں بعد میں بھیجا ہے, وہ الگ بات ہے کہ نبی پہلے بنایا مگر دنیا میں بعد میں بھیجا ہے. وہ حقیقت میں سب کی اصل ہے. لوگوں ذرا غور کرو, انہی کے صدقے میں سبوں کو نبوت ملی ہے. میرے نبی کو اللہ نے جب اس مہینے میں بھیجا, آمنہ کہتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی آمد کا وقت ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ آسمان کے ستارے میرے گھر میں جھکے چلے آ رہے ہیں.
ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان کے ستارے میرے گھر میں ٹوٹ پڑیں گے، ایسا لگ رہا تھا جیسے گر جائیں گے۔ اور میرا گھر اتنا روشن تھا، اتنی روشنی تھی کہ میں نے ایران کی چراگاہوں کو دیکھ لیا، یعنی مکہ سے ایران دیکھ لیا، اور ایران کی چراگاہوں میں جو اونٹ چر رہے تھے امی آمنہ کہتی ہیں میں نے انہیں بھی دیکھ لیا۔ کیا دونوں یار سبحان اللہ؟ کیوں؟ آسمان کے ستارے تم کیا کرنے آئے تھے؟ آج سنی 12 ربیع الاول آتا ہے تو گلیاں سجاتا ہے، گھر سجاتا ہے، مسجد سجاتا ہے، مدرسہ سجاتا ہے، اپنا بازار سجاتا ہے، دکان سجاتا ہے، مکان سجاتا ہے۔ لوگوں ربیع الاول کے مہینے میں جب ہم نکلتے ہیں، جس کے گھر پہ جھنڈا نظر آئے پتہ چل جاتا مصطفیٰ کے عاشق کا گھر ہے۔ بولو بھائیو پتہ چل جاتا نہیں چاہیے تھا؟ جو گلیاں سجی ہو، جو راستے روشن ہو، لوگوں جن محلوں میں روشنی ہو، پتہ چل جاتا ہے ان کے دل روشن ہے، یہ نبی کے عشاقوں کا محلہ ہے، نبی کے غلاموں کا محلہ ہے، جنتیوں کا محلہ ہے۔ یہ روشنی کوئی تم نئی تھوڑی کر رہے ہو، یہ روشنی تو اللہ نے پہلے ہی کرا دی نبی کی پیدائش پہ۔ جب نبی دنیا میں تشریف لائے تو روشنی کرنے والے یہ پردھان جی نہیں تھے، مولانا ابرار نہیں تھے، آپ لوگ نہیں تھے، میں نہیں تھا۔ روشنی کرتے لوگوں وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ شیبہ تھے، یہ تو خود نبی کے گستاخ تھے، یہ تو نبی کو گالیاں بکنے والے تھے۔ ابو بکر نے بھی کلمہ بعد میں پڑھا، عمر نے بھی کلمہ بعد میں پڑھا، علی نے بھی کلمہ بعد میں پڑھا، طلحہ نے بھی کلمہ بعد میں پڑھا، زبیر نے بھی کلمہ بعد میں پڑھا، صحابہ نے کلمہ بعد میں پڑھا۔ جب نبی پیدا ہوئے تو کوئی صحابی نہیں تھا، کوئی چراغ جلانے والا نہ تھا، روشنی کرنے والا نہ تھا۔ جو کہتے ہیں بدعت ہے، سنو سنو، اللہ نے روشنی کرائی اور ایسی روشنی کرائی کہ دنیا کو دکھا دیا۔ اللہ اللہ ذرا غور کرو، جب کوئی روشنی کرنے والا نہ تھا نبی کی پیدائش پہ اور اللہ کو روشنی کرانا تھا تو آسمان کے ستاروں کو حکم دیا، اے آسمان کے ستاروں آمنہ کے آنگن میں جاؤ اور جھک کے اتنی روشنی کر دو کہ آمنہ کا پورا آنگن روشن ہو جائے، پورا مکہ روشن ہو جائے، اتنی روشنی کر دو کہ ایران کی چراگاہیں نظر آ جائیں۔ لوگوں ذرا غور کرو، نبی کی امی بیان کرتی ہیں آسمان کے ستارے میرے گھر میں جھکے چلے آ رہے تھے، ایک ایک ستارہ روشن تھا۔ اللہ نے بتا دیا لوگوں نبی کی پیدائش پہ روشنی کرنا یہ بدعت نہیں بلکہ خدا کی سنت ہے۔ جب میرا نبی پیدا ہوا تھا آمنہ کے آنگن میں آسمان کے ستاروں سے روشنی کرا دیا تھا۔